من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ صف جس کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر ایک بہت بڑی تجارت کی بات کی. یقیناً ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، جن معاشی صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر جب بھی ہمیں کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص کسی نفع بخش کام کی بات کرے گا، کسی فائدہ دینے والی کام کا ذکر کرے گا، کہیں پہ زیادہ پیسے زیادہ انکم کی کوئی بات کرے گا، تو یقیناً ہماری توجہ اس طرف بہت جلدی جائے گی. ہم فوراً اس کی بات بڑے غور سے سنیں گے، بڑی توجہ سے سنیں گے، اور جس کام کا وہ ہمیں بتا رہا ہوگا کہ وہاں تمہاری اتنی انکم ہوگی، تمہاری اتنی سیلری ہوگی، جتنا تم یہاں کما رہے ہو وہاں تمہیں اس سے ڈبل ملے گا. جب اس طرح کی آفرز ہمیں دی جاتی ہیں یا ہمیں ملتی ہیں تو یقیناً ہم بڑے چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے سے نمبر کا تبادلہ کرتے ہیں کہ تم میرا نمبر لے لو، مجھے اپنا نمبر دے دو، کہاں پہنچنا ہے، کس وقت پہنچنا ہے. یہ ساری باتیں ہم فوراً شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں طلب ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان معاشی حالات کا ایک اچھے طریقے سے سامنا کر سکیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ انکم حاصل ہو سکے. اس لیے ہم اس کی بات کو غور سے سنتے بھی ہیں اور فوراً اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات جو ہماری رگ رگ سے، ہماری عادتوں سے، ہمارے جو ہے معاملات سے، ہماری معاشی پریشانیوں سے، ہماری ہر طرح کے حالات سے وہ ذات واقف ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں تخلیق کیا، جس نے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں آباد کیا، وہ ذات ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ آج وہ ذات اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یقیناً ہم سب ایمان والے ہیں، اور ہم سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایک تجارت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو ھل ادلکم علی تجارہ، ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، کیا میں ایک تمہیں کاروبار نہ بتاؤں، کیا میں ایک تمہیں نفع بخش، زیادہ نفع کمانے کا ذریعہ نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں زیادہ فائدے حاصل کرنے کا جو طریقہ وہ نہ بتاؤں؟ ھل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں کوئی تجارت کا طریقہ نہ بتاؤں؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، جو میں تمہیں تجارت بتانے جا رہا ہوں، جس تجارت کو میں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں، جس تجارت کو میں تمہارے لیے تمہارے سامنے اس قرآن کے اندر کھول رہا ہوں، وہ تجارت ایک ایسی تجارت ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے نجات دے دے گی۔ یعنی ایسی میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں، ایسی تجارت بتانے جا رہا ہوں جس کا پروفٹ، جس کا فائدہ، جس کی انکم، جس کا منافع یہ ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جبار اور قہار ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مہربان اور رحیم ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان دونوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحم کرنے پہ آئے تو اتنا رحیم کہ جس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑنے پر آئے، کسی کو عذاب دینے پر آئے، کسی کو دردناک عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، تو پھر اس سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اس عذاب سے، جو دردناک عذاب میں نے تیار کیا ہوا ہے، اور یقیناً وہ انسانوں کے لیے ہے، اور جو انسانوں کے لیے میں نے عذاب تیار کیا ہے، اے ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتانے جا رہا ہوں کہ تمہیں اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، کہ جس عذاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، کہ جس عذاب کے اندر انسانوں کو مبتلا کیا جائے گا، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت بتانے جا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس تجارت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ تجارت ہے کیا، کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے، کہ جو آپ نے کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اس دردناک عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ ایمان والو، اس تجارت کے اندر تم نے یہ کرنا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم نے اللہ پر اور اس کے رسول پر حقیقی معنوں کے اندر ایمان لانا ہے۔ جس طرح ایمان لانے کا حق ہوتا ہے، اس طرح تم نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور یقیناً ایمان والے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں ایمان والے ہوتے ہی وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، جن کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کی محبت یہ ہوتی ہے کہ پھر دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت کی، کسی رشتے کی، کسی تعلق کی، کسی ناطے کی، کسی دوستی کی پرواہ نہ کی جائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے، پھر کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے تو وہ قربان کر دی جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت ایمان والے کو اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ سے شدید محبت پھر دنیا کی پرواہ نہیں کرنے دیتی،
پھر وہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے وہ پھر اس بات کی فکر میں نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کسی تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ ہے تؤمنون باللہ، ایمان والو جو میں تمہیں تجارت بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمہارا اللہ پر حقیقی معنوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَسُولِ، اور دوسری چیز اس تجارت کے لیے یہ ہے کہ تمہارا اس کے رسول پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی معنوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھتا ہو۔ جو شخص مجھے سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، جس کے لیے میرا حکم، میری اطاعت، میری اتباع، میری فرما برداری جس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقی معنوں کے اندر وہ اس تجارت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تجارت بتا رہا ہے۔ وہ اپنی اس تجارت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس تجارت کا فائدہ اللہ نے دردناک عذاب سے نجات کی صورت میں رکھا ہے۔ یقیناً وہ بندہ اس تجارت میں پھر جو ہے وہ یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہ یقیناً اسی عذاب علیم کا مستحق ہوگا کہ جو اس کے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تجارت کا ذکر کیا اور تؤمنون باللہ ورسولی، اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو جو میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں اس کے اندر اگر تم نے پروفٹ حاصل کرنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، تو پھر اس سے اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پھر تم نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اب تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے راستے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر تم جہاد کرو، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے جہاں بھی ہو، اپنے کاروبار پر ہو، اپنی نجی زندگی کے اندر ہو، اپنی معاشی زندگی کے اندر ہو، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ کے اندر ہو، تمہاری چال ڈال، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہو۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر آپ جو ہے وہ دین کے اصولوں کو اپناتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے اپنا کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے عبادت، آپ کے لیے نیکی، آپ کے لیے پروفٹ، آپ کے لیے نیکیوں کی صورت میں وہ کاروبار آپ کے لیے پروفٹ۔ اور یہی کاروبار آپ جب دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو یقیناً آپ کا کاروبار کرنا ہی آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گا۔ اور یقیناً آپ اپنا کاروبار کرتے ہوئے بھی اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو۔ اللہ کے راستے کے اندر جہاد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، تمہیں اپنی جیب سے، اپنی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے، اپنی محبوب ترین کمائی سے تمہیں مال بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے تمہیں اپنے کاروبار سے ہٹ کر بھی وقت لگانا پڑ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں امیر بلائے کہ کہیں پر پروگرام کے اندر شریک ہونا ہے، کسی تبلیغی قافلے کے اندر شریک ہونا ہے، تو اے ایمان والو جو میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں کہ جس کا فائدہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات کی صورت میں ملے گا،
یقیناً اس تجارت کے اندر تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو، اور وَأَنفُسِكُمْ تمہیں اپنی جان بھی لگانی پڑے تو تم اپنی جان بھی دو۔ یعنی جان لگانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو خود نکلنا پڑے تو نکلو، اپنا وقت لگانا پڑے تو آپ لگاؤ، آپ کو کہیں جانا پڑے، کوئی وقت دینا پڑے تو آپ اس کے لیے تیار رہو۔ یہ ہے وہ تجارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ جس کا پروفٹ، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں تجارت بتا دی ہے کہ جس کے اندر تم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اس کے دین کی تبلیغ کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اے ایمان والو اس تجارت کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہاری ہی اس کے اندر بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو اگر تم جان لو تو یہی حقیقت کے اندر بہتری ہے، اس کے علاوہ کسی بھی تجارت کے اندر وہ بہتری نہیں ہے کہ جو آپ کہو کہ آپ کسی اور تجارت کے ذریعے دردناک عذاب سے جو ہے نجات حاصل کر لو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو دردناک عذاب سے نجات چاہیے، نجات کی صورت میں آپ کو پروفٹ چاہیے، آپ کو فائدہ چاہیے، تو آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اسی تجارت پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بتائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس تجارت کو اپنا لو، اس تجارت کو کرنا شروع کر دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری جو خطائیں تم سے سرزد ہو چکی ہیں یا تم سے وہ تمہاری خطائیں جو سرزد ہوتی رہتی ہیں، یغفر لکم، یغفر جو صیغہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی خطائیں کہ جو آنے والے وقت کے اندر تم سے صغیرہ گناہوں کی صورت میں سرزد ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا، اور وہ خطائیں کہ جو تم سے وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ سرزد ہوتی رہتی ہیں، یہ تجارت اگر تم اپنا لو، یہ تجارت کرنا شروع کر دو، تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو فی الوقت گناہ ہو رہے ہیں ان کو بھی، اور جو آنے والے وقت کے اندر بھی اگر تم سے کوئی سرزد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی تم سے درگزر فرما دے گا اگر تم حقیقی معنوں کے اندر اس تجارت کو اپناؤ، حقیقی معنوں کے اندر اللہ پر ایمان رکھو، حقیقی معنوں کے اندر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، حقیقی معنی میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دے گا کہ جس جنت کے ہم لوگ طلبگار ہیں، من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے اندر پاک لوگوں کا وہ مسکن ہے، پاک لوگوں کا وہاں پہ رہائش ہے، پاک لوگوں کی وہ جگہ ہے رہنے کی، جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس تجارت پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دی ہے، اگر تم اس تجارت کو اپنا لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مرتبہ پھر فرما دیا کہ ذالک الفوز العظیم، ایمان والو حقیقی معنوں کے اندر یہی کامیابی ہے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ پہلے فرمایا کہ ان کنتم، اگر تم اس بات کو جان لو تو تعلمون، یہی تجارت تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں پر فرمایا کہ یہی تجارت کا کرنا تمہارے لیے اصل کامیابی ہے، تمہارے لیے اصل کامیابی یہی ہے کہ تم یہ تجارت کر لو، اس کے بعد جنت حاصل کر لو، تو ذالک الفوز العظیم، ایمان والو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیات، یہ سورہ صف کی آیات چل رہی ہیں، اور پھر فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہے اس تجارت کے، اللہ تعالیٰ پھر فائدے بتا رہا ہے کہ تم پروفٹ چاہتے ہو، ہر چیز میں تمہاری نیچر ہے کہ تمہیں پروفٹ ملے، تمہیں فائدہ ملے، تمہیں نفع ملے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار اس پروفٹ کا، ہماری نیچر، ہماری طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے
کیونکہ اس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری طبع سے واقف ہے، ہماری طبیعت سے واقف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایمان والو ایک اور چیز ہے جسے تم بڑا محبوب رکھتے ہو، جو بڑی تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ اس تجارت کے ذریعے تمہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، ایمان والو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مشکلات کے اندر یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیبی مدد مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا۔ ایمان والو دوسری جو چیز میں نے تمہارے لیے پروفٹ کے طور پر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نصر من اللہ، اللہ کی تمہیں نصرت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ وفتح قریب، اور اے ایمان والو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لو کہ اگر تم نے حقیقی معنوں کے اندر اس تجارت کو اپنا لیا، حقیقی معنوں کے اندر تبلیغ اور ترویج کا کام شروع کر دیا، تو اے ایمان والو وفتح قریب، یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں فتح عطا کرے گا کہ جو بہت ہی قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وبشر المؤمنین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ حقیقی جو ایمان والے لوگ ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اگلی آیات کے اندر بنی اسرائیل کے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہیں اس بات کو، اس تجارت کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی تربیت دے رہا ہے کونوا انصار اللہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقت کے اندر اس کے دین کا مددگار بننا پڑے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنی پڑے گی، تمہیں مدد کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کیا ہے؟ ہم اپنا مال، اپنا وقت خرچ کریں، اپنی جان لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں، اور اس تجارت کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، اس کے دین کی ترویج کے لیے ہماتن کوشش میں لگے رہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار اس طرح کے بنو کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، یقیناً اس موقع پر حواریوں نے یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو ساتھی تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی نحن انصار اللہ، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا کام کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، جب اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا ان لوگوں نے عہد کر لیا، جب ان لوگوں نے اس تجارت کو اپنا لیا، جب اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لے آئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ دی کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی نصرت کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کا کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی گروہ کو ہم نے امن عطا کیا، اسی گروہ کو ہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ میں سے جس نے اللہ کے دین کی مدد کا وعدہ کیا، ہم نے اس کی نصرت کا وعدہ کیا، ہم نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم اسی طرح ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دشمنوں کے مقابلے کے اندر۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً پھر وہی لوگ غالب ہو جاتے ہیں، وہی لوگ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تجارت کا سبق دیا، اس تجارت کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا کہ اے ایمان والو تمہیں جو نفع کی طلب رہتی ہے، پروفٹ کی طلب رہتی ہے، آج میں تمہیں ایک تجارت بتا رہا ہوں کہ وہ تجارت یہ ہے کہ جس سے تم عذاب علیم سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے لیے تمہیں اللہ کے دین کے رستے کے اندر جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے تو کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں جان بھی لگانی پڑے تو لگانی ہے۔ اور جس طرح تم سے ما قبل جو قومیں تھیں، بنی اسرائیل کی قوم تھی، جس طرح ان کے دو گروہ ہو گئے اور ایک گروہ نے کہہ دیا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو پھر ہماری ان کے لیے نصرت بھی آئی، پھر ہم نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ بھی کیا۔
سب کچھ ہوا، لیکن سب سے پہلے کوشش ضروری ہے، سب سے پہلے ایمان حقیقی معنوں کے اندر لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں کے اندر اس تجارت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو تجارت ہمیں عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم أستغفر الله۔